بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہیلتھی میزی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کیلے میں سیب کی نسبت 4 گنا زیادہ پروٹین، 2 گنا زیادہ کاربوہائیڈریٹ، 3 گنا زیادہ فاسفورس، 5 گنا زیادہ وائٹامن اے اور دیگر وائٹامنز اور منرلز بھی سیب کی نسبت دوگنے ہوتے ہیں۔ کیلے اصل میں توانائی کا بے بہا خزانہ ہیں۔ یہ ایک ایسا جادوئی پھل ہے جو انسانی جسم کو پلک جھپکتے ہی توانائی فراہم کرتا ہے۔ ریشے بنانے والے عناصر، پروٹین، وائٹامنز، معدنیات اور توانائی کا جو امتزاج اس میں پایا جاتا ہے وہ بہت کم کسی پھل میں ہوتا ہے۔ ایک بڑا کیلا 100 سے زیادہ کیلوریز رکھتا ہے۔ اس میں آسانی سے حل ہو جانے والی شکر کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے جو اسے فوری توانائی کا ذریعہ اور تھکن پر غالب آ جانے والے اجزاء کا وسیلہ بناتی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 1 یا 2 کیلے کھانے سے انسان میں اتنی توانائی پیدا ہوتی ہے کہ وہ 1.5 گھنٹے تک مسلسل کام کر سکتا ہے۔ جسمانی توانائی کی بحالی اور الیکٹرولائٹس کے باعث کیلے ایکسرسائز کرنے والے افراد کے لیے انرجی ڈرنکس سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ اب آپ کو اس بات پر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا کے ممتاز ترین کھلاڑیوں کا سب سے پسندیدہ پھل کیلا کیوں ہے۔ کیلا نہ صرف انرجی فراہم کر کے ہمیں فٹ رکھتا ہے بلکہ بہت سی بیماریوں پر قابو پانے اور ان سے محفوظ رکھنے میں بھی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی یہی خوبیاں اسے ہماری روزمرہ خوراک میں شامل کرنے کا تقاضا کرتی ہیں۔ ایک درمیانے کیلے میں 3 گرام فائبر ہوتا ہے جو کہ ہمیں روزانہ درکار مقدار کا 10% ہے۔ اس کے علاوہ کیلوں میں پری بائیوٹک بھی ہوتا ہے جو فائبر کی ہی ایک قسم ہے۔ اس سے معدے میں فائدہ مند بیکٹیریا کی مقدار بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ یہ بیکٹیریا نظام ہاضمہ بہتر کرتے ہیں، موسمی نزلہ زکام کا دورانیہ کم اور جسمانی وزن کم کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کل لاکھوں ڈاکٹرز یا حکیم حضرات سے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ ہے کہ ہمارا معدہ کیسے بہتر کام کر سکتا ہے۔ اس سوال کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت معدے کی تذابیت کا شکار ہوتی ہے اور انہیں سینے میں جلن کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور آخرکار ایسے مریض دل کے دورے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ کیلا کھانے سے جسم میں قدرتی طور پر تیزابی مادے تحلیل ہو جاتے ہیں، اس لیے جب کبھی آپ کو سینے میں جلن کی شکایت ہو یا کھٹی ڈکاریں آ رہی ہوں تو کیلے کھا لیا کریں، اس سے آرام ملے گا۔ کیلے میں چونکہ فائبر کی بہتات ہوتی ہے اس لیے آنتوں کی تحریک کو یہ بحال رکھتا ہے اور قبض کا شکار افراد قبض کشا دواؤں کے بغیر اپنا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اکثر گرم اشیاء کھانے سے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں۔ ایک چتری والا کیلا مکمل پکا ہوا چمچ سے دبا دبا کر بالکل ملائم کر لیں۔ اس میں 3 کھانے کے چمچ تازہ دہی ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور کھا لیں۔ آدھے گھنٹے تک نہ کچھ کھائیں اور نہ پئیں۔ انشاءاللہ 1-2 مرتبہ کھانے سے شفا ہو جائے گی۔ ناظرین، بچوں کی بہترین نشو و نما کے لیے کیلا مفید ترین غذا ہے۔ کیلے کی خوبی یہ ہے کہ بچوں میں کیلشیم، فاسفورس اور نائٹروجن کو تحفظ دیتا ہے، جبکہ اس میں خوراک کو جزو بدن بنانے والی مفید ترین شکر بھی پائی جاتی ہے۔ کمزور بچوں کے لیے کیلا بہترین غذا ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین دوا بھی ہے۔ دنیا کے اس مقبول ترین پھل میں وائٹامن اور معدنیات کا خزانہ پوشیدہ ہے۔ دیگر پھلوں کے مقابلے میں یہ ایک زود ہضم غذا ہے۔ جن بچوں کو بچپن سے ہی کیلا کھلایا جاتا ہے وہ بہترین صحت کے مالک اور خوبصورت موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ کمزور اور لاغر بچوں کو اگر روزانہ 2 گلاس دودھ کے ساتھ 2 کیلے کھلائے جائیں تو ان کی لاغری ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے بچے جن کا معدہ اکثر خراب رہتا ہو ان کے لیے کیلا سستی دوا کا کام کرتا ہے۔ بچوں کے علاوہ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے بھی کیلا بہت مفید ہے۔ ایک کیلے میں 1.5 سال کے بچے کو روزانہ درکار وائٹامن سی کی مقدار کا 1/4 حصہ ہوتا ہے۔ بڑھتے ہوئے بچے اگر ہر روز ناشتے میں کیلا کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ پینے کی عادت بنا لیں تو ان کا وزن بھی بڑھنے لگے گا اور جسمانی طاقت بھی حاصل ہوگی۔ کیلے کے استعمال سے دمہ دور رہتا ہے۔ جو بچے روزانہ 1 کیلا کھاتے ہیں ان میں دمے کا خطرہ 34% کم ہو جاتا ہے۔ برطانیہ کے ایک اسکول کے 200 اسٹوڈنٹس پر تجربہ کیا گیا کہ انہیں ناشتہ، بریک اور لنچ میں کیلے کھانے کی تاکید کی گئی، جس کے نتیجے میں ان کی ذہنی صلاحیتوں پر اچھا اثر پڑا اور یہ اسٹوڈنٹس حاضر دماغی کے ساتھ سیکھنے کے عمل کا حصہ بنے۔ اسی طرح انہوں نے ایگزام میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ریسرچ سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ پوٹاشیم سے بھرا یہ پھل طالب علموں کی سیکھنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے اور انہیں چوکس رکھتا ہے۔ سمجھدار مائیں اپنے بچوں کو امتحان کے دنوں میں کیلے کھلاتی ہیں تاکہ بچوں کا ذہن تیزی سے کام کرے اور ان کے نتائج اچھے آئیں۔ دودھ کے ساتھ کیلا ایک مکمل متوازن غذا بن جاتا ہے۔ کیلا اور دودھ ایک دوسرے کو مثالی انداز میں ایسے غذائی اجزاء مہیا کرتے ہیں جو انسانی بدن کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جسمانی اعتبار سے بہت کمزور ہوتے ہیں اور ان کا جسم دبلا پتلا ہوتا ہے۔ اگر ایسے افراد کچھ عرصے تک مسلسل دودھ میں کیلا پھینٹ کر صبح و شام پئیں تو رفتہ رفتہ ان کا بدن بھاری ہونے لگتا ہے۔ اس غذائی نسخے میں یہ خوبی ہے کہ اس کے استعمال سے جسم غیر ضروری طور پر موٹاپے کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ کیلے میں چربی بہت کم ہوتی ہے۔
کیلا اعصابی کمزوری کا بہترین علاج ہے اور ذہنی امراض سے بچاتا ہے۔ اس پھل میں ٹرپٹوفین نامی غذائی جز جسم میں سیروٹونن نامی ہارمون کے لیے فائدہ مند ہے، جسے خوشی کا ہارمون بھی کہا جاتا ہے۔ ہر کیلے میں میگنیشیم بھی ہوتا ہے جو کہ خوشگوار مزاج اور صحت بخش نیند کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، خواتین عام طور پر خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں اور اس کی وجہ اکثر انتہائی اہم جز ہیموگلوبن کی کمی ہوتی ہے۔ کیلے میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ خون میں شامل ہیموگلوبن کی پیداوار کو متحرک کر دیتا ہے اور یوں انیمیا کی شکار خواتین کو خون کی کمی دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ برطانوی طبی جریدے دی رائل سوسائٹی میں شائع ایک تحقیق کے مطابق کیلے میں موجود پوٹاشیم حاملہ خواتین کے ہاں لڑکوں کی پیدائش میں مدد دے سکتا ہے۔ اس تحقیق کے دوران 740 خواتین کا جائزہ لیا گیا اور معلوم ہوا کہ حمل سے قبل زیادہ مقدار میں پوٹاشیم کو کھانے سے لڑکوں کی پیدائش کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ بلوغت کے بعد خواتین کو ہر ماہ ایام کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں بعض اوقات جسمانی علامات کے ساتھ ساتھ جذباتی علامات بھی دیکھی گئی ہیں۔ ان نسوانی تکالیف کو PMS کہا جاتا ہے، جس سے بچنے کے لیے خواتین کو کبھی کبھی دواؤں کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ گولیوں کو بھول جائیں اور ایک کیلا کھا لیا کریں۔ ایک کیلے میں 422 ملی گرام پوٹاشیم ہوتا ہے، جو کہ دن بھر کے لیے جسم کو درکار مقدار کا 12% ہے۔ جسم کو اپنے افعال کے لیے پوٹاشیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ منرل مسلز، اعصابی نظام، کھانے میں موجود غذائیت کو سیلز تک پہنچانے، دل کی دھڑکن کو ریگولیٹ کرنے اور جسم میں نمکیات کی سطح کو کنٹرول میں رکھتا ہے، جبکہ جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہائی بلڈ پریشر اور گردوں میں پتھری کا خطرہ بڑھا سکتی ہے اور جسمانی طور پر کمزوری اور تھکاوٹ کا مسئلہ بھی درپیش ہو سکتا ہے۔ لیکن کیلے میں موجود پوٹاشیم ان تمام مسائل میں ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ کیلے وائٹامن B6 سے بھی بھرپور ہوتے ہیں اور ایک کیلا روزانہ کے لیے درکار اس وائٹامن کی 20% ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ وائٹامن جسم کو انسولین، ہیموگلوبن اور امائنو ایسڈ بنانے میں مدد دیتا ہے، جو کہ صحت مند خلیات کے لیے ضروری ہے۔ کیلے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتے۔ ویسے سننے میں تو عجیب لگتا ہے کہ ایک ٹھوس پھل پانی کی کمی کیسے پوری کر سکتا ہے، مگر یہاں بھی پوٹاشیم مددگار ثابت ہوتا ہے، جو کہ ورزش یا ورک آؤٹ کے بعد جسم میں پانی کی مقدار کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسم بنانے کے خواہش مند افراد کو کیلوں کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کیلا دل کی صحت کے لیے ایک بہترین پھل ہے، جس کی وجہ اس میں پوٹاشیم کی موجودگی ہے اور دل کے افعال کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح کیلے میں سوڈیم یا نمکیات نہ ہونے کے برابر ہیں، لہٰذا یہ شریانوں کو ہائی بلڈ پریشر سے بھی تحفظ دیتا ہے۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ کیلے میں موجود پوٹاشیم شریانوں کے لیے فائدہ مند ہے اور ان کے اکڑنے یا سکڑنے کا خطرہ کم کرتا ہے، جسے ہارٹ اٹیک یا فالج جیسے امراض سے تحفظ ملتا ہے۔ کیلے خون کی کمی سے بھی تحفظ دیتے ہیں۔ خون کی کمی سے جلد کی زردی، تھکاوٹ اور سانس گھٹنے جیسی شکایات ہوتی ہیں۔ عام طور پر یہ خون کے ریڈ سیلز کی کمی اور ہیموگلوبن کی سطح میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیلوں میں آئرن کی کافی مقدار ہوتی ہے، جو کہ خون کے ریڈ سیلز کی پیداوار کو حرکت میں لانے والا جز ہے۔ اسی طرح کیلوں میں پایا جانے والا وائٹامن B6 بلڈ گلوکوز کی سطح کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ ناظرین، کیلوں کو اگر اعتدال میں رہ کر کھایا جائے تو کسی قسم کے مضر اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ یہ اسی وقت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں جب انہیں بہت زیادہ کھایا جائے۔ شوگر کے مریضوں کو کیلے کم مقدار میں کھانے چاہیے۔ کیلے میں ایک اور خوبی بھی پائی جاتی ہے کہ کم مقدار میں کھانے کی صورت میں باعث قبض اور زیادہ کھانے کی صورت میں قبض کشا ہے۔ پیچش اور دست کے دوران کیلا دہی میں ملا کر کھائیں۔ کیلا کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے بلغم پیدا ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو موذی امراض، ناگہانی آفات اور رزق حرام سے بچائے رکھے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔